الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب لوگ انتہائی ذلیل لوگوں میں ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ بات ثابت ہے کہ میں نے ہی ہر حالت میں غالب رہنا ہے اور میرے رسولوں نے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، عزت والا ہے۔ آج ہماری سورہ المجادلہ کی آیہ مبارکہ نمبر 21 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے یہ خواہش کی اور یہ تمنا کی کہ فارس اور روم جو ہے، جسے شام بھی کہا جاتا ہے، یہ ان قریب ہمارے قبضے میں آ جائے گا اور ہم اس کو فتح کر لیں گے، تو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، جو ہر وقت اسلام کے خلاف باتیں کرتا تھا، اس بدبخت نے یہ کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو اور گمان کرتے ہو کہ جیسے تم نے باقی علاقوں کو فتح کر لیا ہے تم روم اور فارس کو بھی فتح کر لو گے؟ یہ تمہاری محض خام خیالی ہے۔ تو جب اس نے یہ تانا مارا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ ان قریب ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، ذلت والے ہو جائیں گے، اور اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ کامیاب اور کامران پہلے بھی تھا اور اب بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اب گویا یہ کافروں کو بڑا واضح پیغام تھا اور منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کو بڑا واضح پیغام تھا کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہ شام اور فارس جو ہے اس کو فتح نہیں کر سکتے اور اس کو حاصل نہیں کر سکتے، ان کے مقابلے میں جو یہاں کے عیسائی اور یہودیوں کی آبادیاں یہاں زیادہ تھی کہ شاید وہ بڑے مضبوط اور طاقتور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب اس سے بدلہ لیا ہے، وہ جو بھی اللہ کا رسول تھا، یہ تو ہمارا حبیب ہے، ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا جو بھی رسول ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی اللہ کا رسول تھا، اس کے مخالفت میں جب بھی لوگ نکلے، جب بھی اس کے مقابلے میں آئے تو وہ ظاہری طور پہ تو یہ لگتا تھا کہ یہ نبی کے مخالف کھڑے ہیں، حقیقت میں وہ نبی کے مخالف نہیں، وہ اللہ کے مخالف آئے تھے۔ ظاہر ہے جو شخص اللہ کا دین بتا رہا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کے دین پہ چل رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے، تو وہ تو اللہ، اس کا اپنا ذاتی معاملہ تو کوئی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ کے دین کی بات ہے، اس پہ وہ بات کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اس کی تھوڑی مخالفت ہوتی ہے، وہ تو براہ راست میری مخالفت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسوں کو ہمیشہ کے رسوا کر دیا۔ ابھی جماعت فجر میں دوسری رکعت میں جو میں نے سورہ تلاوت کی، یہ ساری کی ساری سورہ مبارکہ جو ہے یہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ لا سکتے ہیں، اور یہ اسی کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ایک بادشاہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں جناب اتنا بڑا تکڑا بادشاہ ہوں، ابرا بادشاہ، اور اس نے آ کر کعبے پہ حملہ کر دیا اور کہا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کو منہدم کر کے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ تو وہاں تو اس کے مقابلے میں کوئی لڑنے کے لیے بھی نہیں آیا۔ کمال بات یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا یہ کمال فیصلہ دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے کوئی دنیا میں سے کوئی دنیا کے انسان مقابلے میں لڑنے کے لیے جو میرے مخالف ہو نہ بھی آئے، تو اللہ فرماتا ہے میری ایسی طاقت ہے، میں چاہوں تو چھوٹے چھوٹے ابابیلوں سے بھی ان کا مقابلہ کروا سکتا ہوں۔ ابھی جو سورہ میں تلاوت کر رہا تھا دوسری رکعت میں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اسی حوالہ سے بہترین دلیل ہے، علم تارا
کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیفا فعل ربک، کیا کیا تیرے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا تم نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا سبرا بادشاہ کے ساتھ؟ تباہ و برباد کیسے کیا؟ کیونکہ اس وقت کعبہ کے جو متولی تھے وہ بنو ہاشم تھے، اور بنو ہاشم کے چشم و چراغ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ اس وقت موجود تھے، اور کعبہ کی جو ولایت تھی، تولیت تھی، وہ آپ کے پاس تھے۔ تو اس نے آ کے حملہ بھی کر دیا اور آپ کے اونٹ جو ہیں وہ بھی قبضے میں لے لیے، اور اس نے کہا میں دیکھتا ہوں بنو ہاشم والے کون آتا ہے میرے مقابلے میں لڑنے کے لیے، میرے پاس تو ہاتھی اور اتنے میرے پاس لشکر اور لاؤ ہے، میں جو بھی آئے گا تباہ کر دوں گا۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام جب گھر تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے اونٹ بھی وہ یہاں سے لے گیا، آپ کا مال بھی لے گیا، اور جا کے اس نے کعبے پہ حملے کے لیے ساری پوری تیاری کر لی ہے۔ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے ابرا سے بات کی، آپ نے فرمایا ابرا حیران ہوا کہ آپ میرے پاس آئے ہیں، کوئی ڈیبیٹ کریں گے کعبے پہ حملے کی؟ تو آپ نے کہا کہ ابرا تو نے میرے اونٹ پکڑے ہیں، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابرا اور اس کے پورے فوجی بڑے حیران ہوئے کہ ہم کعبے پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ عجیب متولی ہے، یہ کعبے کی بات ہی نہیں کر رہا جو سب سے اہم چیز ہے، اپنے جانوروں کی بات کر رہا ہے کہ مجھے میرے اونٹ دے دو، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ سارے حیران ہی ہو گئے، اس نے تو کعبے کی بات ہی نہیں کی جو سب سے بڑا مقدس مقام ہے ان کا، پورے عرب والوں کا۔ تو اس نے کہا عبد المطلب مجھے حیرانی ہے، تو نے کعبے کی بات ہی نہیں کی اور تو اونٹ لینے آ گیا، اونٹ بھی کی کوئی حیثیت ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے جس کا گھر ہے وہ جانے خدا جانے خود بچا لے گا۔ سبحان اللہ، یہ یقین ہے، عقیدہ کی یقین بڑی مضبوط دولت ہے، بڑی مضبوط تلوار ہے۔ بڑا حیران ہو، اس نے کہا اس کو اونٹ دے دو، دیکھ لیتے ہیں ان کا رب کیا کرتا ہے۔ کہا یہ گھر جس کا ہے نا وہ خود بچائے گا، خدا جانے تم جانو کعبہ جانے، مجھے میں اونٹ میرے ہیں، مجھے میرے اونٹ دے دو۔ اونٹ لی اور چل دیے، اور اس نے کہا حملہ کر دو۔ پھر حملہ جب کیا، الم یجعل، قرآن کیا کہتا ہے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ پھر ہم نے بھیجے ان کے پرندے، اور پرندے بھی کیسے تھے؟ کوئی بڑے بڑے پرندے نہیں تھے، اللہ نے وضاحت فرما دی ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے، ترمیہم بحجارہ، جو ان پر پھینک رہے تھے حجارہ، پتھر، اور پتھر بھی کتنے ہیں، ایک چھوٹا سا جو ممولا ہوتا ہے اس کے منہ میں کوئی چٹان ہوتی ہے، کتنی وہ اس نے سنگریزہ اٹھایا ہوگا، چھوٹی سی چڑیا کتنا چٹان اٹھا لے گی، وہ تو جناب جتنوں کو مارو کوئی اثر ہوتا ہے اس سے تو کچھ نہیں، چڑیا بندے کو 10 دفعہ وہ مار لے، چھوٹی سی وہ ذرہ پتھر کا کیا ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ تو ایک بہانہ تھا۔ اور پھر کمال دیکھیے، ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، اس کو تو بڑے بڑے پتھر مارو وہ نہیں مرتا، وہ چھوٹی سی ممولا اور چڑیا کے منہ میں چونچ میں جو چھوٹا سا وہ سنگریزہ تھا، رب کی قوت اور طاقت دیکھیے، اللہ نے دنیا کو دکھانا تھا کہ میں چاہوں تو چڑیوں سے بھی باز پروا سکتا ہوں۔ رب نے دکھانا تھا دنیا والوں کو قیامت تک کے لیے، وہ جس سوار کے اوپر سر پہ آ کے ممولا گراتا، وہ ابابیل گراتا، وہ چھوٹا سا سنگریزہ، تو وہ سوار ہاتھی سمیت وہیں پہ ایسے ہو گیا، قرآن نے کہا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جیسے کھایا ہوا بس نہیں ہوتا، یہ توڑی جیسے ہوتی ہے، بالکل رگڑ دی ہر چیز۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ایسا ان کا وجود ہی تباہ کر دیا، کیا تھا؟ یہ رب کی قوت اور طاقت تھی۔ یاد رکھیے گا، رب کی طاقت اور قوت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، رب کی طاقت اور قوت ہی سب کچھ ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے حبیب آپ پریشان مت ہوئیے، یہ آپ کے مقابلے میں آئے ہیں، یہ اللہ کے مقابلے میں آئے ہیں، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ فرماتا ہے میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں یعنی اللہ ورسلی اور میرے سارے رسول جو ہیں وہ ہمیشہ غالب رہیں گے، کبھی میرا رسول مغلوب نہیں ہوا۔ فرعون کا واقعہ بھی قرآن نے بڑے تفصیل سے بیان کیا، اور اس کا واقعہ گزر چکا، کئی بار آیا ہے قرآن میں۔ وہاں بتائیے ایک طرف تو پوری بادشاہی تھی، اور ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اور وہ لڑنے کے قابل نہیں تھے، وہ تو وہاں سے نکل گئے کہ ہم نہیں لڑ سکتے، وہاں سے چلے گئے۔ تو فرعون کو کس نے تباہ کیا؟ اللہ نے تباہ کیا، اور ذریعہ کیا بنوایا؟ دریا۔
وہ پانی بنایا اور اسی کمال دیکھیں، معجزات دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے دیکھیں۔ وہی پانی ہے، وہی دریا ہے، اس میں سے بنی اسرائیل گزرے تو محفوظ رہے، اور فرعون اور اس کا لشکر آئے تو وہ ڈوب جائے۔ یہ پانی کو اس طرح بدلنے والا، اس کی کیفیات بدلنے والا کون ہے؟ یہ میرے اللہ کی ذات ہے، وہی پانی ہے۔ مسلمانوں، اصل میں ہم پتہ نہیں دنیا کے کن کھاتوں میں پڑ گئے ہیں، ہمارے پاس وہ یقین کی دولت نہیں آ رہی۔ کاش مسلمان کے پاس وہ یقین کی دولت آ جائے۔ یاد رکھیے، کلمہ ظاہر ہے، پڑھا ہوا سب نے، کلمہ گو بھی ہے، لیکن اصل جو چیز ہے، بہت ساری تصوف کی کتابیں پڑھنے کے بعد اور بہت ساری تفاسیر کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ آپ کو میں ایک نچوڑ دے رہا ہوں کہ اللہ کی ذات پر توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اللہ کی ذات پر یقین، یہ تینوں ایک ہی لفظ ہے۔ یہ وہ دولت ہے، یہ وہ بادشاہی ہے، یہ وہ پاور ہے جس کے آگے یقین کیجئے دنیا کے ایٹم بم بھی بیکار ہے۔ رب کی ذات پہ بھروسہ، رب کی ذات پہ توکل، اور جو بھی آ گیا، یہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص میری ذات پہ اپنی ڈورے چھوڑ دیتا ہے نا، پھر اس کے لیے اللہ فرماتا ہے میں کافی، میں کافی ہوں۔ بس اس لیے زندگی میں یہ ایک فیصلہ کر لیجیے، ہر چیز سے آزاد ہو جائیں گے۔ یہ نسخہ ہے، یہ وظیفہ ہے، ہر چیز کے فیصلے اور ہر چیز کی ڈوریں رب کی ذات پہ چھوڑ دیں کہ میرا رب جو کرے گا بہتر کرے گا، میرا رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور جو فرماتا ہے بہتر فرماتا ہے۔ ہمارا رب ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو جب انسان یہ کام کر لیتا ہے تو پھر دنیا میں سے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ توکل علی اللہ، یہ سب سے بڑی دولت آتی بڑی مشکل سے ہے، یہ آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے اللہ کی ذات پہ پورا یقین اور بھروسہ رکھنا، اور جو بھی ہو کہ میرے رب کی طرف سے، یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، لفظوں میں بڑا آسان ہے، لیکن جس کو یہ دولت یقین نصیب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں آسودگی عطا فرماتا ہے۔ آخری الفاظ، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑا قوی، اللہ بڑا مضبوط ہے، اللہ بڑا طاقتور ہے، عزیز، وہ بڑا غالب ہے، اور ہر ایک پر اس کی ذات جو ہے وہ غلبہ رکھتی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔